کہ تمہیں بندے ہو کر یقین نہیں ہے کہ تم میرے آستانے پر آؤ گے، مجھے اللہ ہو کر تم پر یقین ہے کہ بھولے بٹکے رہو، ایک نہ ایک دن میرے ڈیرے پر ضرور آ جاؤ۔ اور قریب آ جائیں، آپ بھی قریب تشریف لے آئیں، بیٹا آپ بھی قریب تشریف لے آئیں۔ سورہ بقر قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے اور 183 نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت پوری ہو گئی، آپ چپ رہ گئے، صرف دو دوستوں نے سبحان اللہ کہا۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اللہ نے تم پہ روزوں کو فرض کیا جس طرح کہ تم سے پہلے والی لوگوں پر فرض کیا، اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے وجود میں تقوی پیدا ہو جائے۔ آیت پوری ہو گئی، اگلی آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ ایام معدودات، ایام معدودات، ذرا سامنے، ہاں آ گیا۔ ایام معدوداتی کا معنی ہے گنتی کے دن ہے، یہ گنتی کے دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر ان دنوں میں بھی تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا کسی لمبے سفر پر چلا جائے، فعدۃ من ایام اخری، تو جب طبیعت ٹھیک ہوگی پھر رکھ لینا، یا جب سفر سے واپس جاؤ گے پھر رکھ لینا۔ اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم روزے بالکل نہیں رکھ پاؤ گے، فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، تو پھر تم سارا دن ہوکا بھی پیتے رہو نا، میں فرشتوں سے کہہ دوں گا کہ اس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے، اس لیے یہ روزہ دار ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، ایک مسکین کو 2 ٹائم روزہ رکھواؤ اور کھلاؤ، رمضان کے لیے کافی ہے۔ اپنی طرف سے اگر کچھ زیادہ کو کھلا لو تو وہ تمہارے لیے بہتر رہ جائے گا۔ پھر فرمایا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ویسے اگر تم سمجھو۔ دیکھیں یہ قرآن بڑی رومانٹک کتاب ہے، اس میں بڑا رومانس ہے، اگر کوئی اس کو پڑھنے والا ہو تو یہ ایک ایک لفظ میں محبت کا سمندر بند ہے۔ کوئی بندہ جم کر بھی اللہ سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ پھر فرمایا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پتر سجے کھبے نہ ویکھو، بالکل پلک نہیں جھپکو، میری شکل ویکھو تاکہ تواڈے کو گل کر سکاں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو تو ویسے روزے رکھنے تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اب فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی، اس میں بینات ہیں، دلیلیں ہیں، اس میں ہدایت ہے، اس میں فرقان ہے، حق اور باطل کی پہچان ہے انسانیت کے لیے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اگر تمہاری زندگیوں میں قرآن والا مہینہ آ جائے
تو روزے ضرور رکھنا۔ پھر فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ہاں اگر تم بیمار ہو جاؤ یا کسی سفر پر جاؤ تو کوئی بات نہیں، پنڈ واپس جا کے رکھ لینا، طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر رکھ لینا۔ آپ کی توجہ ہے نا بیٹا؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں آسانی میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کا یہ ارادہ نہیں کہ تمہیں پریشان دیکھے۔ کیا پیار ہے اللہ کا، اللہ تمہیں آسانی میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کا یہ ارادہ نہیں کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اگر تمہارے روزے پورے ہو جائیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ ما ہداکم، اس مہربانی پر جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ قرآن مہربانی ہے اللہ کی، رمضان مہربانی ہے اللہ کی، تراویحاں مہربانی ہے اللہ کی، یہ ساری عبادات اللہ کی، سحری اور افطاری اللہ کی مہربانی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر کرو۔ 183 نمبر آیت کو آپ نے سنا، ترجمے کو سنا، 184 کو سنا، ترجمے کو سنا، 185 بھی پوری ہو گئی، ترجمے کو سنا، اب میں 186 پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ترجمہ کر کے بھی میں ترجمہ کر نہیں سکا۔ اس قرآن کی قسم ہے کہ میں ایک حرف کا یہاں پہ ترجمہ کرتا نا، آپ کو قرآن کا ترجمہ سمجھاؤں نا، قرآن لفظ کا، تو افطاری کا وقت ہو جائے گا۔ آپ کو رمضان لفظ کا ترجمہ کر کے سناؤں نا، تو قسم ہے اس قرآن کی، ابھی میں لفظ یہ میں ڈائلاگ نہیں مار رہا، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ میں ابھی لفظ رمضان کا ترجمہ شروع کروں، آپ کی عشاء گزر جائے گی، اگلی فجر آ جائے گی، پر رمضان کا ترجمہ پورا نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ یہ کسی پڑھے لکھے بندے کا نہیں قول، ایک نالائق اور جاہل آدمی قرآن کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا عالم ہو تو وہ تو اس سے بڑی بات کرے گا۔ اب میں اگلی آیت پڑھوں۔ بابا جی میرے وال ویکھنا ہے، نقشبندی صاحب پیچھے نہ ویکھو، میرے وال ویکھو۔ ارشاد ہوتا ہے، متصل آیت ہے نا، جڑی ہوئی آیت ہے، 3 آیتیں پڑھ دی ہیں لیکن یہ ان پر بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوں گی، اس لیے اگلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ہوں۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، آپ سے سوال کریں۔ اوے پتر اوے کدھر وینا پیا، کس سے بات ہوگی، یاولے بیٹھے ہو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، محمد بادشاہ، اور اذا، جب، سأل، سوال کریں، کا، آپ سے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان کو کہہ دیں، وہ کہہ رہا ہے کہ شک نہ کرو میں قریب ہوں، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تمہیں بھی چاہیے کہ تم میری سنو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر یقین تو کرو۔ کیا جی میں ابھی کھولتا ہوں نا جی، ابھی کھلے گا تو آپ کا سینہ مدینہ ہو جائے گا۔
ارادہ ہے میرا اس آیت پر بات کرنے کا جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں. متصل آیت ہے اور رمضان کے ساتھ متصل آیت ہے, جڑی ہوئی آیت ہے. پچھلی آیتوں پر بات ہوتی نہیں, ہم اول تو قرآن پر بات ہی نہیں ہوتی ہمارے ہاں, لیکن چلو پھر بھی میں کرتا رہتا ہوں حسب علم جہاں تک میری کوشش ہے. اس آیت پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اسے توجہ سے ایک دفعہ سنیں گے نا تو پھر بڑا لطف آئے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ وا اور اذا جب, شاباش, اللہ آپ کی عمر دراز کرے, آپ کو برکت دے, آپ کو عزت دے. اذا جب, بولے نہیں, جب, سألک آپ سے سوال کریں, ذرا بول دیں بیٹا, نہیں یہ نہیں کہا, یہ ذرا بول دیں کہ اور جب 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 جدو اجے نہیں پنجابی چ نہ مینوں والا ہے, مینوں اردو چ رہن دے. اور جب آپ سے میرے بارے میں عبادی, میرے بندے, میرے بندے جب آپ سے سوال کریں میرے بارے میں, یہ ذرا پڑھ دیں. اور واہ, یہ پڑھے نا, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں, آپ سے سوال تو بے شک میں ان کے قریب ہوں. یہ آپ بولیں, بے شک میں ان کے, بے شک میں ان کے فَلْيَسْتَجِيبُوا, ٹھیک ہے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تمہیں چاہیے کہ تم بھی میری فرما برداری کرو. تمہیں چاہیے وَلِيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر یقین کرو, اور مجھ پر لَعَلَّهُمْ, تاکہ تمہیں یرشدون, ہدایت ملے. جیتے رہو, آپ کی توجہ پوری ہو چکی ہے, آپ کی پوری توجہ ہے. اب میں دوبارہ سے لطف لیتا ہوں آپ کے درمیان بیٹھ کر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, محمد بادشاہ, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں, اچھا لفظ ہے جب, کیا لفظ ہے, اچھا جملہ یہ بھی ہو سکتا تھا, اور اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دیں کہ میں ان کے قریب, اگر نہیں آیا, اگر نہیں آیا, جب آیا ہے. اگر ہوتا ہے if, جب ہوتا ہے when, اگر ہوتا ہے in, جب ہوتا ہے اذا. بیٹا نہیں, اگر ادھر ادھر دیکھیں گے پلے ککھ نہیں پڑے گا. یوں ہوتا نا, وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي, اور اگر میرے بندے آپ سے میرے ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے نا, کہا نہیں, اگر نہیں, جب میرے بندے سوال کریں, جب اور اگر میں کیا فرق ہے بھائی. میں آپ سے کہتا ہوں بچوں, اگر ہم کبھی زندگی میں کٹھے داتا صاحب گئے نا, تو داتا صاحب جا کے لاہور جا کے داتا صاحب سلام کریں گے. اگر میں تو شک ہے, یہ ہے ہونا ہی نہیں کہ آپ میرے ساتھ جائیں, ڈاؤٹ ہو گیا. لیکن میں اگر کہوں کہ بھائی جب بھی ہم جائیں گے, اس کا مطلب ہے میرا پکا ارادہ ہے. بھائی جب اور اگر میں شک کا فرق ہے, جب میں یقین ہے اور اگر مگر میں شک ہے. اللہ اگر نہیں لا رہا, اللہ جب لا کے بتا رہا ہے کہ تمہیں بندے ہو کر یقین نہیں ہے کہ تم میرے آستانے پر آؤ گے, مجھے اللہ ہو کر تم پر یقین ہے کہ بھولے بٹکے رہو, ایک نہ ایک دن میرے ڈیرے پر ضرور آ جاؤ. بھئی آپ کو سمجھ آئی ہے, کیا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ بندے کو اللہ سے اتنا پیار نہیں جتنا اللہ کو بندے پر یقین ہے. یہ پہلا لفظ ہمیں بتا گیا ہے کہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تسی آؤ نہ آؤ مینوں پتہ ہے ایک نہ ایک دن تسی آ جاؤ گے. بھئی سمجھ آ گئی, اذا سمجھ آ گیا. اب آگے پڑھتے ہیں. وَإِذَا
سألا کا عبادی، سألا کا معنی ہے سوال کریں، کا مصطفیٰ آپ سے، عبادی میرے بندے۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی جو آپ کے سوالی ہو جائیں نا وہی میرے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی اب یہ سوالی کون ہوگا جو نبی کو کچھ سمجھے گا؟ بھائی جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ نبی تو کچھ کر نہیں سکتا، وہ تو نہیں محمد سے مانگ سکتا نا۔ مانگے گا تو وہی جس کے دل میں آئے گا کہ حضور مال کے کل ہیں، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد بادشاہ جو تجھے ککھ نہ سمجھے وہ میرا کیا لگتا ہے؟ سالکا عبادی، جو تیرے آستانے کا بیکاری ہو جائے میں سند دیتا ہوں یہ میرا ہو گیا ہے۔ بھائی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اچھا بھئی اب سالکا عبادی انی، میرے بارے میں آپ سے پوچھیں۔ بھائی میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، ونڈ کر دی قرآن نے، جسے میری معرفت چاہیے وہ تیرا دروازہ مل لے آ کے۔ بھائی ٹھنڈا بولے ہو جناب۔ پھر سے کہنا چاہتا ہوں میرے بارے میں آپ سے پوچھے، پتہ چلا جسے خدا کی معرفت چاہیے وہ مصطفیٰ کے پاس آ جائے۔ ابھی آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں میرے بارے میں آپ سے پوچھیں۔ زمانے والو آیت نے سمجھا دیا جو جتنا مصطفیٰ کے قریب آیا وہ اتنا خدا کے قریب آئے گا۔ بھئی آپ کو پتہ چل رہا ہے آیت کا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی، میرے بارے میں پوچھنا ہے تو محمد کے گھر آؤ۔ اچھا اب آگے لفظ ہے فَإِنِّي قریب، کیا معنی تھا؟ معنی میں نے معنی یاد کرایا تھا آپ کو۔ آپ سب غلط کہہ رہے ہو، شک نہ کرو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شک نہ کرو۔ یہ شک نہ کرو کیوں آیا بھائی درمیان میں؟ نہیں کہا کہ ایسے نہ کرو، ریزنیبل آنسر چاہیے، آپ کی ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ درمیانی کلام میں شک نہ کرو کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آگے پڑھیں، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیبو، اجیبو کا معنی ہے فوراً، ضرور جواب دیتا ہوں، دیر بھی نہیں کرتا، پیچھا بھی نہیں چھڑاتا، فوراً فوراً ضرور۔ کس کو؟ اجیب الدعوت، دعوتا، بھئی دعوتا کا معنی ہے اس پکارنے والے کو جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی جمعہ نہیں پڑھا، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بالکل دنیا دار ہے، اللہ کے کسی حکم کو کبھی نہیں مانا، کبھی اللہ رسول کی تابع داری بھی نہیں آیا۔ اب اس نے پکارا کیوں ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کو تکلیف آئی ہے، اپنی لوڑ کو اس نے اچانک اس کو پکارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شک نہ کری۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں میں واضح نہیں کر پائے۔ مجاہد صاحب مرید ہیں، ویسے یہ حبدار مرید ہے، پیار والا ہے، جس کا پیر اپنے مرید کی سند دے وہ مرید اچھا ہوتا ہے، حبدار مرید ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مرید جس نے کبھی فون نہ کیا ہو، کبھی عرس پر نہ آیا ہو، کبھی نذرانہ نہ دیا ہو، کبھی بھی اس نے مجھے کال نہ کی ہو، اچانک اسے کو کام پڑ جائے تو مجھے وہ میرا نمبر ملائے گا نا، تو میں اسے فون اٹھاتے ہی کہوں گا ہون یاد آ گیا میرا، چلو چھوڑیں پیری مریدی، تواڈا کو بھین بھرا تانوں کدی تواڈے فنکشن تے نہ آیا ہوئے،
ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਪਈ है तो याद पे करना है। इसका मतलब है माँ बाप से लेकर पीर मुरीद तक ऐसे बंदे के बारे में बंदे यही रूट रखते हैं कि तेनू हुन काम पे है तो याद आया, इसलिए अल्लाह ने फरमाया शक ना करी जमाना तेनू छड़ सकता है, तू बुला लिया ना मैनू। हाय हाय हाय, मैं ये ते नहीं ना वेखना कि तू कदी नमाज नहीं पढ़ी। भाई अब जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा। मैं ये तेरी ना वेखना कि तू कदी जुमा पढ़न नहीं आया, मैनू ते वे कि मेरे बंदे मैनू याद कीता है, मैं देर भी नहीं करांगा मगरों भी नहीं लावांगा, फौरन जरूर जवाब दूंगा। भाई आपको समझ आ रही है? भाई जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह का। मैं फौरन जरूर जवाब दूंगा। आगे पढ़े, आगे अल्फाज हैं इजादान। अच्छा मैं फिर रुकता हूं यहां पे। उजीबु दावत दाई, मौलाना अल्लाह उम्र दराज करे, मुझे आपके बैठने से बड़ी तसल्ली सी हो रही, क्योंकि सब तक मेरी बात ना भी पहुंची तो मैं आपको सबक सुना के जरूर उड़ जाऊंगा। अच्छा भाई देखो, सारे बैठे हो ना, है ना भाई? मैं किन्ने नूं जानना जी? चंद साबित करें किसे मैं जानता हूं? सिर्फ मुजाहिद, सिर्फ अभी पता चला ये मौलाना है, बस दो हो गए। एक सना खान को देखा है, पता चला मुजद्दी है, तीन हो गए। बस तीसरे के बाद मेरे लिए कोई मार्फा आप में नहीं है जिसकी मुझे मार्फत हो, जिसकी मुझे मार्फत हो, जो मेरे लिए ख़ास हो, एक भी नहीं है आप में से। ठीक है? अल्लाह ने दावत दाई के ऊपर अलीफ और लाम लगाया और उसे आम से खास करके कहने लगा, तू शक ना करी, तू जिहो जिहा भी है ना, मेरा बड़ा खास है। आहा आहा, तू मेरा बड़ा खास है। या अल्लाह, इन्हें कदी नमाज नहीं पढ़ी, फरमाया तू चुप कर, मेरा ते मेरे बंदे का मामला है, मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है। भाई जिसे समझ आ रही है वो चुप कैसे बैठा हो? अल्लाह बाबे फरीद नू खास नहीं आंदा पिया, इत्थे गौस पाक नू खास नहीं पिया आंदा, दाता साहब नू खास नहीं पियांदा, अल्लाह ते बड़े मेरे वर्गे डंगर नू पियांदा है। तू मेरा बड़ा खास है, तू जिन्ना मर्जी गुनाहगार है ना। अच्छा उजीबु दावत किबला मौलाना इज़ा दाई फ़इन्नी करीबुन, करीबुन अजीजुन अलीमुन, इसमें द्वाम का माना पाया जाता है। द्वाम हमेशगी, हमेशगी का माना। अलीम कल भी आलिम था, आज भी आलिम है। अजीज कल भी गालिब था, आज भी गालिब है। करीब अल्लाह फरमांदा है मुहम्मद नू आख, तू मैनू भुलिया फिरदा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद। सारी जिंदगी मोबाइल ते मुजरा वेखन वालिया, गुनाहगारा, नलायका, निकम्मिया, शक ना करी, तू मेरा बड़ा खास है, तू मैनू भुलिया फिरे है। मैं कल भी तेरे करीब सा, मैं आज भी तेरे। भाई आप सुन रहे हैं? आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आई उतना सुभान अल्लाह कह लो।
بور جی گل نہیں شروع کر بیٹھا، بور جی ہے نا، بور تو نہیں ہو رہے؟ اچھا بھائی آگے الفاظ کیا ہیں؟ انی قریب جی، اجیب الدعوت الدائی اذا دعان، نہیں ذرا واپس چلے جائیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اذا دعان آگے جی، اذا دعان، اذا دعان کا کیا معنی ہے؟ جب پکارے، جب پکارے، جب پکارے بھائی مینوں میری گلی چ کوئی نہیں پوچھدا، پھر بھی تواڈے امام صاحب مرید سن نا، کل ڈیرے تے سپیشل گئے نے کہ سرکار ٹائم دیو، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پیر نے انہوں نے ایویں نہیں بلایا جا سکتا، انہوں کو ٹائم لینا پینا ہے۔ اچھا بھئی میرا سارا دن یونیورسٹی گزریا، میں اپنا تھیسی سبمٹ کروان گیا سا، پہلے میں اپنے پروفیسر نو فون کر کے ٹائم لیا، پھر اس ٹائم تے پہنچیا، پھر کپڑے استری ہوئے پائے ہون تے وٹو وٹ ہو گئے، ادوں فل استری سن، پھر پروفیسر صاحب دے سامنے اینج بیٹھا، پھر وقت ویکھ کے گل کیتی، الفاظ دا چناؤ ویکھ کے گل کیتا، اگر کسی وزیر کولوں جانا ہے اودے کولوں پہلے ٹائم لوو، کسی ڈاکٹر کول جانا ہے اودے کولوں پہلے ٹائم لوو۔ اللہ بادشاہ فرماندا ہے اذا دعان، محمد بادشاہ اس سویرے 9 بجے آ جان، رات دے 2 بجے آ جان، اے لیٹ کے منو بلا لین، اے منجی تے بہ کے منو بلا لین، اے پنجابی چ بلا لین، اے اردو چ بلا لین، جدوں بلان، جویں بلان، جس ویلے بلان، انہاں نو آخ میں کنڈی کھول کے بیٹھا ہوں۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی کیا کہنے ہیں قرآن کے، کیا جی جی رومانس ہے بڑا۔ تسی پچھلی آیتاں نہیں ویکھیا، ایک واری اندر روزے تو اٹھتے فرض نے، پھر اندر بیمار ہو جاؤ تو خیر ہی ہے۔ میں نے وہ آیتیں چھوڑ دیں بابا، میں وہ آیتیں پڑھتا تو آپ کا سینہ پھٹ جاتا بات سن کر۔ ہیں اذا دعان، جب بھی مجھے پکاریں۔ اب آگے پڑھوں، اب آگے فرماتا ہے فل یستجیبو لی۔ یستجیبو کا معنی یہ نہیں کہ تم فوراً جواب دو، ہن تسی بھی فوراً جواب دیو، چلو ضرور دے دیو، یہ بھی نہیں۔ فل یستجیبو کا معنی ہوتا ہے کوشش تے کرو۔ یار کیا بات ہے، اوے کاکے، اوے پتر کدھر وینے پہ ہو ٹوپی آلیا، تیرے نہ گل ہو رہی یاولے، او یار تھوڑا غور کرو یار۔ اجیبو دا معنی سی میں ہر حال وچ فوراً جواب دیاں گا، اپنی واری آندا ہے میں فوراً ضرور جلد جواب دینا، تے بندے نو آندا ہے تسی کوشش تے کرو۔ تسی اذان سن لئیے، کوشش تے کرو، تواڈے تے رمضان آگے ہے، کوشش تے کرو۔ اور یار ٹھنڈا بولے ہو یار، تواڈے کول پیسے آگئے نے عمرہ کرن دی، کوشش تے کرو۔ تواڈی کنک آ گئی ہے عشر دین دی، بسم اللہ کوشش تے کرو۔ تواڈے کول پیسے آ گئے نے زکاة دین دی، کوشش تے کرو۔ تواڈے تے جوانی آ گئی ہے اکھ وچ حیا لیان دی، کوشش تے کرو۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ بھائی تواڈے کول گناہ دا موقع ہے پر گناہ تو بچن دی کوشش، میں نہیں آندہ ضرور کرو، میں نہیں آندہ فوراً کرو، میں تواڈیاں لتاں پن دیاں گا، تو انو آنا کوشش تے کرو۔ وَلِيُؤْمِنُوا بِي، میرے تے یقین تے کرو۔ اللہ بادشاہ اس کوشش دا تینوں کوئی فائدہ ہے؟ فرمایا اوئے ہوئے اوہو، بندے بھول جاؤ یار دین دے کسے کام وچ بھی اللہ دا کوئی فائدہ ہے؟
دین دا ہر کم انسان دا فائدہ ہے. تہاڈی سوچ ہوئے گی میرے اس جملے دے اتے یہ ہن گل تہاڈے نال ادار ہو گئی جی ہونا چاہیے. فل یستجیب ولیؤمنوا بھی تے آ گئے ہیں. یہ بات اب آپ کے ساتھ ادار ہو گئی کہ کسی دین کے کام میں اللہ کا کوئی فائدہ. تسی 5 وقت آ کے نماز بھی پڑھو نا تو وہ بھی اللہ دا کوئی فائدہ نہیں. تمہیں پتہ ہے اتنے کسی دا پٹرول پمپ ہوئے نا تو وہ عزت اور شان تاں ہے کوئی ویکھن والا ہوئے تھے. بھین بھرا کوئی نہ ہوئے تو وہ پمپ دا فائدہ فیکٹری دا فائدہ. بنگلہ ادو ہی ویکھی دا جدوں کوئی بھین بھرا ویکھے تے کہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی. عزت ودی ہے نا بھین بھراواں نال ہی ودی. عزت اور شان کنہاں نال ہوندی ہے تے جدوں بھین بھرا ویکھن والا کوئی نہ ہوئے تے پھر جو مرضی جائیداد ہوئے او دا کوئی فائدہ ہوندا نہیں نا. اللہ فرماندا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تسی سارے مر بھی جاؤ نا تے میری عزت وچ فرق نہیں پیندا. تسی سارے مر بھی جاؤ تے میرے جلال وچ فرق نہیں پیندا. ہن سمجھ آئیے تہاڈیاں نمازاں تے روزے میرے جلال وچ اضافہ نہیں کردے. تسی سارے مر بھی جاؤ تے میرے جلال وچ گھاٹا نہیں آوندا. یہ دا مطلب ہے جتنی بھی عبادات نے ادنا کو اللہ دی عزت نہیں ودی. یہ ہن کسے ویلے پھر چھیڑاں گے اس گل نو. بس ہن ختم ہو گیا. اللہ بادشاہ یہ جڑا اسی کوشش کرنی ہے یہ دا کی فائدہ ہے. اللہ فرماندا ہے لعلہم یرشدون. او اے دے وچ بھی تہاڈا ہی فائدہ ہے تانوں ہدایت نصیب ہو جائے گی. کی نصیب ہو جائے گا. لبی ہن سمجھ آئی جے اے کی گل ہوئی ہے. اے اللہ دے آستانے نال جڑ کے دعا دا بینیفٹ بیان ہویا ہے. میں عرض کراں اچھا ان کی ٹائم ہو گیا جی تے کنے باقی رہ گئے 10-15 منٹ ہے نے. ہن گفتگو وائنڈ اپ کر لو. ہن دعا مانگ لو. آیت میں پوری کر چھڈی ہے لیکن اجے بھی آیت اپنی جگہ تے ادار ہو گئی. پھر کسی ویلے اس آیت نو پڑھاں گے دوبارہ. آدم نو فرمایا سی کہ لا تقربا ہذہ الشجرۃ. آدم اس درخت دے نیڑے نہ جائیں. اسکن انت وزوجک الجنہ. سکون کرو باقی ساری جنت میں. جنت پوری پتہ ہے کڈی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا ارض چڑائی أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض. پورے آسمانات سارے 7 آسمان تے ساری زمین کٹھی ہو جائے نا تے ایک جنت ایڈی چوڑی ہے تے 7 نے تے کڈی کو چوڑی ہوئے گی کنی کو کائنات ہوئے گی. تے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنۃ. سب کچھ حلال ہے ہر شے کھاؤ پیو. ایک کے صرف یہ نیڑے نہیں جانا. اوہو آدم نیڑے جا کے دس چھڑیا ہے کہ جتھوں ڈکو گے نا بندے اتھے ضرور اپڑن گے. یہ آپ کو نہیں پتا. آپ قرآن کو پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے. یہ تو ہماری کرتوتیں بیان ہو رہی ہیں. مطلب ہے ساری کائنات اللہ تو اڑتے حلال کیتی ہے. کچھ تھوڑیاں جی شیواں نے تو اڑوں ڈکیاں نے تسی اوتھے ہی اپڑ دیو جا کے. مزہ ہوندا ہے. ایک اور باریک جا اشارہ کراں. اسکن انت وزوجک الجنۃ. سکون سے گھر والی کے ساتھ جنت میں رہو. پتہ چلا جہاں گھر والی کے ساتھ سکون ہونا اسے جنت کہتے ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا بولے ہو یار. چلو بہرحال آدم پھر بھی اس کے قریب گئے اور وہ دانہ کھا لیا. کیوں گئے بھائی؟ کس لیے کھایا بھائی؟ ادار ہو گیا آپ کے ساتھ. زندہ رہا تو اس پر باقاعدہ بات کریں گے. جدوں آکھیا جی انہو لکم عدو مبین کھلا دشمن ہے پھر وہ دی کیوں سنی؟ فاذلہم الشیطان.
اس نے آگے ورگلا لیا. کیوں سنی؟ مینوں جو پتا ہے کہ میرا جانی دشمن ہے تو میں انہوں ٹائم دیتا کیوں؟ میں اس نے خطاب تے گیا کیوں؟ وہ کیوں گھر گیا؟ وہ دعوت تے کیوں پہنچیا؟ کیوں پہنچیا؟ یہ جواب پھر لواں گے انشاءاللہ. چلو ہن فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ لا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت دے قریب نہیں جانا. آدم گئے نا؟ بولے نہیں؟ کھا لیا نا؟ چلو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب میں نے اعلان کیا بھئی سارے آؤ اور آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان نے نہیں کیا، وہ کھڑا ہے. آدم سے کہا دانا نہیں کھانا، اس نے کھا لیا. شیطان سے کہو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا. برابر ہیں دونوں؟ بھئی دونوں نافرمان ہو گئے نا. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پریشان ہو گئے آپ. بھئی یہاں دونوں ایک مقام پر کٹھے ہیں. آدم نے دانا کھا لیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب اللہ فرمائے فَأَخْرَجَ مِمَّا، تم جنت سے نکل جاؤ. اسے کہا فَاخْرُجْ، دفع ہو جاؤ. بھئی دونوں زمین پر ہیں، کٹھے ہیں. اب ایک ہے علیہ السلام، ایک ہے لعنت اللہ، ایک ہے رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے سائے میں جسے آدم کہتے ہیں، ایک ہے اللہ کی لعنت میں جسے ابلیس کہتے ہیں. بھئی پیچھے تے دوویں برابر رہے. یہ لعنتی کیویں ہو گیا؟ وہ علیہ السلام کیویں ہو گیا؟ بھئی فرق اتھے پہ ہے، ایک کر کے پھر آکڑ پیا، وہ کر کے جھک کے دعا نل جڑ گیا. ہائے ہائے. بھئی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اس کا مطلب ہے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پر اکڑ جانا بری بات ہے، ابلیسیت ہے. اگر ہو جائے تو اس کے در پر جھک جاؤ، آدم کے بچوں میں شامل ہو جاؤ گے. میں آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جیسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ بنتا. اچھا بھئی یہ تھوڑا سا دعا پر میں نے روشنی ڈال دی. ابھی کتنا وقت ہے؟ 10 منٹ ہیں. بھئی ایک چھوٹا سا کرائیٹیریا اور لے لیں، تھوڑا سا سبق اور لے لیں. اچھا بھئی ایک مقام ہے، ارشاد ہوتا ہے، ویسے تو میں نالائق سا آدمی ہوں، کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں. ایک مقام ہے، ارشاد ہوتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ، شاباش اللہ عمر دراز کے. وہ کیسے؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اللہ فرماتا ہے لوگوں کو تم نیکی کا امر دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب کے عالم بھی ہو، اور عقل ہی نہیں کر رہے. آیت کہہ رہی ہے جو لوکاں نو آکھو نا اوے پتر کدھر ویکھن لگ پے ہو یار، 10 منٹ رہ گئے نے، کچھ لے لو یار. کیا آیت پڑھی ہے؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لوگوں کو تم امر کرتے ہو نیکی کا اور خود کو بھول جاتے ہو، اور جو آندے ہو کرو تے صحیح. اچھا سورہ عاشوراء میں ارشاد ہوا انہم یقولون ما لا تفعلون، یہ وہ کہتے ہیں جو یہ خود نہیں کرتے. بھائی دوسری آیت پہ پڑھنا جو آندے ہو وہ کریا کرو، تے جو کر نہیں نہ سکتے وہ نہ کیا کرو. بھائی مزہ آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون. مومنوں تم وہ کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے ایک اصول مل گیا کہ کہنا ہو جے جو کرنا جے. ٹھنڈا بولے. تقریر ختم ہو گئی جناب. کہنا ہو جے جو، بولو جی سارے ایک باری، بولو جی ایک باری. جو کر نہیں نہ سکتے وہ نہیں کہنا، کہنا ہو یہ جو
ہن بھائی دنیا دی کوئی ایک دعا اپنے سامنے رکھو، اس دعا نو منگو. وہ کیسے جی؟ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا. رک جاؤ جی، بس اتنے رک جاؤ. ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا اگر ہم سے گناہ ہو جائے. لا یواخذ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا. یہی آکھیا جی نا. تسی اللہ نو پیان دیو کہ اسی بھول کے کوئی گناہ کر لئیے یا سپیشل گناہ کریے، تو ساڑی پکڑ نہ کری. اللہ فرماندہ ہے تیرے گھر تیری بیوی ہے، او دے کولوں کو غلطی ہو جائے تے تو او دی پکڑ تو بغیر کدی چھڑیا ہے انہوں. تیری اولاد ہے او بھول کے گناہ کر لے یا او سپیشل گناہ کر لے، تو کلاس لین تو بغیر چھڑیا ہے کدی؟ تو کدی کسے نو او دی گناہ دے اتے بغیر کلاس لین تو چھڑیا ہے؟ نہیں. تے پھر مینوں کیوں آنا ہے؟ بھائی بولو جی. اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے. اگلے 10-15 منٹ میں نے روشنی ڈالی ہے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا دیکھو جی، تسی آندے ہو لا تحمل علینا اسرن کما حملتہ، اتنا بوجھ نہ ہم پہ ڈال کے ہم اٹھا نہ سکیں. بھائی بچہ ہے، میرا پتر ہے، میرا ڈرائیور ہے، بھائی میرے نال رہندا ہے 24 آور. میں ایدی تس کٹ دیاں تے اللہ نو آکھاں میرے تے بوجھ اینا نہ پا جڑا میں چک نہ سکاں. اللہ مینوں آکھے گا مینوں آنا ہے میرے تے بوجھ نہ پا، اپنے ملازم نو تس کٹ چھڑی یا. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی ہن تو ہم سمجھ آئیے. میں تو انہوں نے ڈرائیور سیٹ چھڑ دیو، سو جاؤ، میں ڈرائیو کر لواں. بھئی ادھی رات تو بعد میں انہوں آکشن یار تو ان سو جاتے، میں پاویں تکلیف جا ڈرائیونگ منو کر لیندے کدھر منو مسلے تے نہ آکھے او دی تش کڑ کے میرے کلو مانگنا پھرنا ہے. منو آنا میری تس نہ کڑی تے ملازم دی تس کڑ چھڑی آ. بھئی اللہ فرماندہ ہے تسی کدی کسے دا بوجھ لائے؟ بھئی میں اگے پڑھ لوں. اچھا قبلہ کس طرح دیو؟ لا تو ہم ملنا مالا تو قتلنا بھی وعفونا، ہم پہ درگزر کر. مالک فرماندہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اپنے باری بھول جانا ہے تے لوکاں نو نصیحت کرنا ہے. آپ کسے نو درگزر کر رہے ہیں جڑا منو مسلے تے آ گیا نا میں تیرے نال درگزر. اچھا جی کس طرح نے واغفر لنا؟ واغفر لنا من ہوندا ڈھانپ دے. اے دیا جی رومال انج کر کے نا، انج کر کے ساڈے تے پردہ دے دے گناہاں تے. اللہ فرماندا ہے کسے دے گناہ دا پردہ رکھیا ہی تینوں تے گل لب جے تے تو فوراً سوشل میڈیا تے چھڈن دی کرنا ہے، واٹس ایپ کرن دی چھڈنا ہے. کسے بہن بھرا دا عیب تیرے سامنے آ جائے تیرے پیٹ درد ہو جاندی ہے، جن دیر تک تو بندیاں نو دس نہ لوے. تو کسے دا پردہ رکھ پھر منو آکھنا پھر ویخ میں تیرے کنج پردے رکھ. میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگے کی آندے ہو جی واغفر لنا ورحمنا، تو رحم کیتا ہے کسے تے؟ تینوں کدی کسے غریب تے رحم آئے؟ تینوں کسے تے رحم آئے کدی؟ تینوں نہیں پتا میں بھوکا مارنا پیا تینوں مہینہ پورا، کیوں بھوکا رکھیا تینوں میں؟ فانصرنا، منو آنا میری مدد کر. تو کدی کسے غریب دی کیتی؟ لما تقولوا ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد. کیوں؟ کیا ٹائم ہے؟ اچھا تے پھر تسی من دس دو یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سلو جو ایک آیت اور پڑھ لیں دیو پھر کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب
ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡੀ 16 ਮਿੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੁਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ। सूरह निसा में इरशाद हुआ, चौथा सूरा है और 85 नंबर आयत है। गुलाम शबीर सुनने पे ए तकरीर नहीं लबनी फिर पूरा साल, क्योंकि ए वक्त कोई खास है। मई यशफा शफातन हसना, चौथा सूरा है। यार मैंने जरा कढ़ लें, मैं नलायक आदमी हाँ, मैनू नहीं आता इस तरह पढ़ना। जरा सामने आ जाए, ए आ गए तो ए दी आयत आ गई सामने। मई यशफा शफाअतन हसना, आ जाए जरा 82 84 आ गया। हसना ता, ठीक है ना, मैनू अगले ता दा इराब समझ नहीं सी आ रहा। मई सूफी साहब मेरे वाल वेखोगे तो मैं गल करा। मई ए आखिरी आयत गुफ्तगू दी, मई यशफा शफाअतन हसनता यकुन लहू नसीब मिनहा। अल्लाह फरमांदा है गल सुन, तेनू भी मुद्दत हो गई मंगदियां ते तू आना पूरी नहीं हुंदी, ते अज सिख ही लै मैं किवें मनना। अल्लाह किवें मनना है? फरमांदा है अपने लिए ना मंगया कर हर वेले, कदी किसे लिए भी मंग लै। मेरे बच्चों मेरी तरफ देखें। मई यशफा शफाअतन हसनतन यकुन लहू नसीब मिनहा। मालिक फरमाता है गल सुन, कोई बे औलाद दिमाग च लिया, कोई बीमार दिमाग च लिया, कोई घट रोजी वाला दिमाग च लिया, कोई भैन भरा लिया जिहड़ा परेशान है। ओए काके मौलवी छोटे, पुत्र इज़ा कुरियल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह आयत में फरमाता है आपस में बात ना करो, तवज्जो से कुरान सुनोगे अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तुसी महसूस करो मैं जदों दा आके बैठा मैं कुरान पाक तो बाहर नहीं गया, तो फिर इंज ना कुरान पाक दी ना कदरी करो। दोबारा आखिरी आयत सुनो, मई यशफा शफाअतन हसनतन हसनतन यकुन लहू नसीब मिनहा। अल्लाह फरमांदा है अपने दिमाग च कोई ऐसा लैके आ जिहड़ा परेशान होवे, बेरोजगार होवे, औलाद ना होवे, तकलीफ विच होवे। अल्लाह बादशाह आ गया है, चाचे दा पुत्र है, वो बड़ा परेशान है। फरमाया फिर इंज कर, मंग मेरे कोलों झोली खलार ली, पर अज अपने लिए ना मंगी, उहदे लिए मंग। अच्छा तो या अल्लाह फिर फरमाया यकुन लहू नसीब मिनहा, मैनू मेरी इज्जत दी कसम है तू जदों किसे लिए जो मंगेगा ना, मैं वो तेनू जरूर देंगा जो तू किसे लिए मंगेगा। और अजय आयत पूरी नहीं हुई, वह मई यशफा शफाअतन सय्यिआतन यकुन लहू किफलुम मिनहा। ते जे तू मेरे कोलों किसे दा पैड़ा मंगया ना, ते फिर याद रखी मैं तेरे पल्ले कख नहीं रहन दियांगा। ਇਹਦਾ मतलब है असी फकीर लोग आने ना, भला होवे तेरा भी भला होवे, तेरा भी भला होवे, कुल दा भला, कुल दी खैर। वो जिहड़ा बंदा कुल दी खैर मंगदा ना, असल विच ओहदे ही कुल दी खैर हो जाती है। भाई समझ आ रही है गल दी? असल विच ओहदे ही कुल। अच्छा वैसे अल्लाह बादशाह जानी दुश्मन शरीका बरादरी है, साडा भैन भरा सानू वेख के राजी नहीं, तू आना दुश्मना वास्ते दुआ मंगी। अल्लाह फरमांदा है बेदिल दा दिल आ गया है मेरा,
میں اللہ تینوں اس ذات دے پیچھے چلدا ویکھنا چاہنا جن نے اپنی پوری زندگی جانی دشمناں نوں دعاواں دے چھڑیاں نے۔ لے بھی ہم دعا مانگ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ ہن کتنا ٹائم ہے؟ اجے بھی 10 منٹ ہے نے، ایک آیت اور پڑھ لینے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک آیت اور پڑھ لیں دیو۔ سورہ بقرہ ہے بھائی، دوسرا سورہ ہے، دعا موضوع چلتا ہے پیا۔ 99 نمبر آیت پڑھ لگا جی۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، وَقَانُوا مِن قَبْلُ، 99 نمبر آیت، 80 تے 99 اے آ گئی ہے سامنے۔ وَقَانُوا، وا اور کانو تھے، کون؟ یہودی، من قبلو مصطفیٰ کے آنے سے پہلے، یستفتحون کافروں سے جنگ کرتے ہوئے جب ہارنے لگے تھے نا تو اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں جیتنے کے لیے کیا دعا مانگتے تھے؟ اور کدھر ویکھن لگ پہ پتر کا کے گل ختم ہو گئی یار، انج نہ کرو۔ اللہ پہ فرماندا ہے وَقَانُوا، اور وہ تھے یہودی، من قبلو مصطفیٰ کے آنے سے پہلے، یستفتحون فتح طلب کرتے تھے، الذین کفروا کافروں کے مقابلے میں جنگ کردے ہوئے موسیٰ دے مرید جدوں ویکھدے سن مر چلے ہیں تے سارے رڑ جائیں گے، اس ویلے جنگ فٹافٹ تورات لے آندے سن، یہ تورات کھول کے جتھے لفظ محمد ہوندا سی نا او دے اتے ہاتھ رکھ کے آندے سن اللہ تینوں ایش محمد دا صدقہ ہی جنوں تو بھیجن دا وعدہ کیتا ہویا۔ اللہ فرماندا ہے انہاں دے منہ تے ہتھ با دے چاہندے سن میں انہاں دی دعا قبول پہلے کر لیندا ساں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات مئات الف۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ایک بڑا فقیر صفت سا عالم اور چشتیہ سلسلہ کا ایک فقیر ملانگ سا بچہ ان کے ساتھ دین کا کام کر رہے، ان سب کو اپنے قبلہ کی خدمت، عزت، احترام کی توفیق عطا فرما۔ مولانا مجاہد چشتی صاحب کو دین کی صحیح معنی میں خدمت عطا فرما۔ اللہ ان سب کو حیدری لنگر نصیب فرما، فرعونی لنگر سے دور فرما، ان کے دسترخوان میں وسعت عطا فرما، نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرما، عالم اسلام پر اپنا فضل فرما، عالم اسلام پر اپنا رحم فرما۔ عظیم صاحب بیمار ہیں، عظیم صاحب بیمار ہیں، جتنا قرآن پڑھا گیا ہے اس قرآن کے صدقے انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ان سب کے جو مرحوم دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، عالم اسلام پہ اپنا فضل فرما، پاکستان پہ اپنا کرم فرما، اللہ ان کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو دوست صافی صاحب کے ساتھ آج کے محفل میں تعاون کر رہے ہیں اور پرماننٹ تعاون کر رہے ہیں، ان میں وہ ڈرائی کلین والا میرا بچہ جو مجھے پکڑ کے لایا ہے اور باقی بھی سارے بچے جتنے بھی جوان ہیں، علی ہے، بڑی خدمت کی ہے، بڑا دبایا ان بچوں نے میرے آنے پر مجھے، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، اللہ نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرما۔ یہ وقت، یہ افطاری کا ٹائم ہمیں بیت اللہ کے صحن میں نصیب فرما، سیریاں کرنا ہمیں مدینے میں مسجد نبوی میں عطا فرما، اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما۔ جی یہاں پہ دلاور صاحب ہیں، انہوں نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیا، باقی بھی سارے جن کے نام میں نہیں لے پا رہا، وہ سب نام اللہ اور اس کے رسول کے رجسٹر میں درج ہیں، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل
فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ میں دعا میں ہوں، آپ بھی دعا میں ہیں، میں خاموش ہو رہا ہوں، آپ کی جو دلی خواہش ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خاموشی سے پیش کریں۔ وہ گوداں جڑیاں تڑف گئیاں پتر واسطے اجے بھی خالی نے، تو جاننا میں کدی گل پیا کرنا۔ لوگ پتہ نہیں کنے مان نلاک چھڑ دینے، شاہ جی ساڑھ لی دعا منگیا جی، انہوں نے کی پتہ ہے شاہ اور آندے اپنے لالے پئے نے۔ چل کسے دا صدقہ کسے دا وسیلہ جڑا تینوں بڑا ہی سونا لگدا ہو، مہربانی کر کے گودج پتر دے چھڑ۔ مائم پر گناہ تو دریائے رحمتی، جائے کہ فضل تست چے باشد گناہ ماں۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم یا رسول اللہ بجست و حبیبم۔ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، بقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کلمہ شی پڑھ لیں، لا الہ